بسم اللہ الرحمن الرحیم والتعویل بالاطہار فی آیت التربص، اور آیت تربص میں تعویل کرنا اطہار سے یہ باطل ہے۔ خاص کے حکم پر تفریعات کا ذکر چل رہا ہے۔ پڑھا آپ نے کہ خاص کے دو حکم ذکر کیے۔ حکم اول تھا کہ خاص اپنے مخصوص کو مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اور حکم ثانی تھا کہ خاص فی نفسہ بین ہونے کی وجہ سے بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو یہ والتعویل بالاطہار فی آیت التربص، یہ مصنف کے ما قبل کے قول شرط الولا پر معطوف ہے۔ معنی ہے کہ جیسے ولا ترتیب وغیرہ کی شرط لگانا یہ باطل ہے، ایسے ہی اطہار کے ذریعے آیت تربص میں تعویل کرنا یہ بھی باطل ہے۔ خاص کے حکم پر یہ چوتھی تفریع ہے، اور حکم اول پر یہ پہلی تفریع ہے۔ ما قبل میں جو تین تفریع ذکر فرمائی وہ خاص کے حکم ثانی کہ خاص فی نفسہ بین ہوتا ہے، اس لیے بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، اس پر تھیں، اور یہ چوتھی تفریع حکم اول پر ہے۔ لیکن شارح سے یہاں پر تسامح ہوا ہے، اور یہاں پر تسامح کے طور پر یہ ذکر کر دیا ہے کہ خاص کا جو حکم ثانی ہے کہ خاص فی نفسہ بین ہوتا ہے، اس لیے بیان کا احتمال نہیں رکھتا، اس پر یہ تفریع ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ تفریع اس حکم ثانی پر نہیں ہے بلکہ حکم اول پر ہے، جو یہ ہے کہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ یہ ذہن رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو قروء کی تعویل اطہار، طہر کی جمع اطہار، قروء کی تعویل اطہار سے کرنا، یعنی قروء سے مراد طہر لینا، یہ باطل ہے۔ تفصیل ذرا سنیں اس کی۔ تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد لفظ قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ قروء مشترک ہے طہر اور حیض کے معنی کے درمیان، یعنی اس قروء کے دو معنی ہیں، ایک معنی طہر کے ہیں اور ایک معنی حیض کے ہیں۔ تو اب طہر مراد لیا جائے یا حیض، اس میں اختلاف ہے امام اعظم اور امام شافعی کا۔ امام شافعی نے تعویل پیش کی کہ اس قروء سے مراد اطہار ہیں، یعنی قروء سے مراد طہر لیا، اور قروء سے طہر المراد لینے پر امام شافعی نے دلیل ذکر فرمائی اللہ تعالی کا دوسرا ارشاد مبارک فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ ان عورتوں کو ان کے عدت کے وقت میں طلاق دو، اور بطور استدلال یہ ذکر فرمایا کہ یہاں پر لِعِدَّتِهِنَّ میں لام وقت کے لیے ہے۔ اب معنی ہوگا فَطَلِّقُوهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، کہ ان عورتوں کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، اور عدت کا وقت وہ طہر ہے، عدت کا وقت وہ طہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق جو مشروع ہوئی ہے وہ حالت طہر میں ہی مشروع ہوئی ہے بالاجماع، یعنی تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ طلاق مشروع ہے حالت طہر میں، حالت طہر میں بالاجماع طلاق حالت طہر میں مشروع ہے۔ اس پر دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو رجعت کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا غیر مشروع ہے، اور فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو اس کو اگر طلاق دینا چاہو تو دے دو۔ تو حالت طہر، حالت حیض میں طلاق دینا غیر مشروع، تو طلاق مشروع جو ہے وہ طہر میں ہے،
تو جب طلاق طہر میں مشروع ہے تو جو طلاق کا وقت ہے وہی عدت کا وقت ہے. اس لیے امام شافعی نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ معنی یہ ہے کہ ان عورتوں کو ان کے عدت کے وقت میں طلاق دو، عدت کے وقت میں طلاق دو. اس لیے کہ جب عدت کے وقت میں طلاق دے اور عدت کا وقت طہر ہے تو جو طہر ہے عدت کا وقت وہی طلاق کا وقت ہے. اس لیے قروء اس سے مراد اطہار ہوں گے، حیض نہیں. اور یہ عورت کی عدت کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ طہر کے اعتبار سے کیا جائے گا، نہ کہ حیض کے اعتبار سے. تو اس آیت کریمہ والمطلقات یتربصن میں قروء سے مراد طہر ہوگا، حیض نہیں. یہ ہے امام شافعی کا استدلال اور ان کی دلیل. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویل پیش کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں قروء سے مراد حیض ہیں، طہر نہیں بلکہ قروء سے مراد حیض ہے. اور دلیل یہ پیش کی ہے لفظ ثلاثہ. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے. یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ جو تعویل پیش کی ہے مصنف نے، یہ جو تفریع پیش کی ہے یہ حکم اول پر ہے. تو لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا. لفظ ثلاثہ خاص ہے جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی خاص ہے جو صرف 3 پر دلالت کرے گا، 3 سے زیادہ پر بھی اس کی دلالت نہیں ہوگی اور 3 سے کم پر بھی اس کی دلالت نہیں ہوگی. اور بتایا آپ کو کہ طلاق جو مشروع ہے وہ صرف حالت طہر میں طلاق مشروع ہے، طہر کے علاوہ میں طلاق مشروع نہیں ہے. تو طلاق مشروع صرف حالت طہر میں ہے. تو جب اس عورت کو حالت طہر میں طلاق دے اور جو طلاق کا زمانہ ہوتا ہے وہ عدت کا زمانہ بھی، تو وہی عدت کا زمانہ بھی ہوگا اور وہی طہر ہے. اب یہ دیکھا جائے کیا اس طہر کو، جس طہر میں اس مرد نے عورت کو طلاق دی ہے، عدت میں شمار کیا جائے گا یا نہیں. یہ طہر جس طہر میں طلاق دی ہے اس طہر کو عدت میں شمار کیا جائے گا یا نہیں. اگر اس طہر کو جس طہر میں طلاق دی ہے عدت میں شمار کر لیا جائے، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ جس طہر میں طلاق دی گئی ہے وہ طہر بھی عدت میں شمار کیا جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو 3 لفظ ثلاثہ ہے، لفظ ثلاثہ اور کتاب اللہ کا خاص ہے، اس پر عمل نہ ہو سکے گا. اس لیے کہ اب 2 قروء اور تیسرے کا بعض ہوگا. بعض کیوں ہوگا کہ جس طہر میں عورت کو طلاق دی ہے، طلاق دینے سے قبل کا کچھ حصہ گزر چکا ہوگا، کچھ حصہ گزر چکا ہوگا. مثلا 1 لمحہ یا 2 لمحے یا 1 منٹ یا 2 منٹ، کچھ نہ کچھ حصہ طلاق دینے سے پہلے اس کا گزر چکا ہوگا. اس لیے کہ طلاق مشروع ہے حالت طہر میں. تو جب حالت طہر میں اس نے طلاق دی ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا گزر چکا ہوگا. تو جو گزر چکا یہ تیسرے کا کچھ حصہ کم ہو جائے گا. تو اب ثلاثہ پر عمل نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ 3 سے کم رہے گا. اور اگر دوسری صورت یہ کہی جائے کہ اس حیض کو، اس طہر کو جس طہر میں طلاق دی گئی ہے اس کو اس کی عدت سے شمار نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ دوسرے 3 طہر لیے جائیں، تو ایسی صورت میں اب 3 مکمل طہر ہوں گے اور چوتھے کا بعض ہو جائے گا کہ جس طہر میں طلاق دی ہے اس کا بھی کچھ حصہ ہے اور 3 اس کے علاوہ ہیں، تو اب 3 پر زیادتی ہو جائے گی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی صورت پر آپ عمل کریں، چاہے تو اس طہر کو عدت میں شمار کریں جس میں طلاق دی ہے یا شمار نہ کریں، دونوں صورتوں میں ہی لفظ ثلاثہ کا جو موجب ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ اس طہر کو عدت میں شمار کرتے ہیں تو 3 میں کمی لازم آتی ہے اور اگر شمار نہیں کرتے ہیں تو 3 سے زیادتی کرنا لازم آتا ہے. حالانکہ لفظ ثلاثہ خاص ہے جو خاص ہے اور زیادتی کا، کمی کا احتمال نہیں رکھتا. اس کی دلالت صرف 3 پر ہوگی، 3 سے کم پر بھی نہیں ہوگی اور 3 سے زیادہ پر بھی نہیں ہوگی. تو قروء سے طہر مراد لینے کی صورت میں خاص کے موجب پر عمل نہ ہو سکے گا. حالانکہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے.
ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ قروء سے مراد طہور نہیں حیض ہے، اور جب حیض مراد لیا جائے گا تو اب لفظ ثلاثہ پر عمل ہو جائے گا کہ عدت اس کی حیض کے اعتبار سے ہوگی اور طلاق اس طہور میں ہوگی، اس طہور میں کہ جس طہور میں اس نے وطی نہ کی ہو۔ تو اب یہ جو دونوں خرابیاں لازم آ رہی تھیں، یہ خرابی لازم نہیں آئے گی کہ نہ 3 سے کمی لازم آئے گی اور نہ 3 پر زیادتی، بلکہ اب جب کہ اس کو حالت طہور میں طلاق دے دی تو اب اس طہور کے بعد جو حیض آئے گا وہ مکمل حیض اس کی عدت میں شمار کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد 2 حیض اور شمار کیے جائیں گے، تو اب 3 حیض مکمل اس کی عدت میں شمار کر لیے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے یعنی امام اعظم نے یہ کہا ہے کہ 3 قروء مراد نہیں ہوں گے بلکہ 3 حیض مراد ہوں گے۔ یہ امام شافعی اور امام اعظم کا دونوں کا استدلال ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ لگا لیں اور اس کے بعد میں آگے دیکھیں۔ فرماتے ہیں والتعویل بالاطہار فی آیت التربص، اور اطہار یعنی طہور کے ذریعے تعویل کرنا آیت تربص میں۔ آیت تربص سے مراد یہی یہ شادی کا مبارک والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عطف علی قول شرط الولا، یہ مصنف کے ماقول شرط الولا پر معطوف ہے، وتفریع رابع علیہ، اور اس پر چوتھی تفریع ہے، اے اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا یحتمل البیان، یعنی جب خاص فی نفسی بین ہو تو بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ لیکن میں نے بتایا کہ اشارے کا تسامح ہے، یہ اس دوسرے حکم پر تفریع نہیں ہے بلکہ حکم اول ان یتناول المخصوص قطعا پر یہ تفریع ہے۔ فبطل تعویل القروء بالاطہار، تو باطل ہے قروء کی تعویل کرنا اطہار سے۔ فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں، وبیانہ ان قوله تعالی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قروء مشترک بین معنی الطہر والحیض، یہ مشترک ہے طہور اور حیض کے معنی کے درمیان۔ فاولہ الشافعی بالاطہار، تو امام شافعی نے اس کی تعویل کی ہے اطہار سے۔ دلیل لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فطلقوہن لعدتہن کی وجہ سے، علی اس بنیاد پر استدلال کیا ان اللام للوقت، کہ لعدتہن میں لام وقت کے لیے ہے، معنی ہوگا اے فطلقوہن لوقت عدتہن، کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، وہو الطہور، اور عدت کا وقت طہور ہے۔ کیوں؟ لأن الطلاق لم یشرع الا فی الطہور بالاجماع، اس لیے کہ طلاق مشروع نہیں کی گئی مگر طہور میں بالاجماع۔ وأولہ ابو حنیفہ بالحیض، اور اس کی تعویل کی امام ابو حنیفہ نے حیض سے، بدلالت قولہ تعالی ثلاثہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثلاثہ کی دلالت کی بنیاد پر۔ کیوں؟ لأنہ خاص، اس لیے کہ لفظ ثلاثہ خاص ہے، لا يحتمل الزیادۃ والنقصان، جو زیادتی اور نقصان کا احتمال نہیں رکھتا۔ والطلاق لم یشرع الا فی الطہر، اور طلاق مشروع نہیں کی گئی مگر طہر میں۔ فاذا طلقها فی الطہر، تو جب اس کو طلاق دی طہر میں، وکانت العدۃ ایضا ہی الطہر، اور عدت بھی وہی طہر ہے، فلا یخلو، تو یہ خالی نہیں ہے، اما ان یحتسب ذلک الطہر من العدۃ اولا، کہ اس طہر کو عدت سے شمار کیا جائے گا یا نہیں۔ کون سا طہر؟ یعنی جس طہر میں طلاق دی ہے وہ طہر عدت میں شمار کیا جائے گا یا نہیں۔ فإن احتسب منها، تو اگر وہ طہر عدت سے شمار کیا جائے، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے، یکون قرعین وبعضا من الثالث، تو اب 2 قروء ہوں گے اور تیسرے کا بعض، لأن بعضا منہ قد مضى، اس لیے کہ اس کا بعض گزر چکا ہے، کہ طلاق دینے سے پہلے کا کچھ حصہ گزر گیا۔ وإن لم يحتسب منها، اور اگر اس طہر کو عدت میں شمار نہ کیا جائے، ويؤخذ 3 اخر ما سوى هذا القرء، اور 3 طہر لیے جائیں اس قروء کے علاوہ، یکون 3 وبعضا، تو 3 اور چوتھے کا بعض ہوگا۔ وعلى كل تقدیر یبطل موجب الخاص، اور دونوں تقدیروں پر خاص کا موجب باطل ہو جاتا ہے، الذی هو 3، جو کہ 3 ہے، کہ اس پر عمل نہ ہو سکے گا، یا تو 3 سے کم رہ جائے گا یا 3 سے زیادتی ہوگی۔ اما اذا كانت العدۃ هي الحیض، لیکن اگر عدت وہ حیض ہو، والطلاق فی الطہر، اور طلاق حالت طہر میں ہو، لم یلزم شیئا من المحظورین،
تو محظورین یعنی دونوں خرابیوں میں سے کوئی چیز لازم نہیں آئے گی. بل تعد ثلاث حیض بعد مضی الطہر، بلکہ شمار کیے جائیں گے تین حیض اس طہر کے گزرنے کے بعد، الذی وقع فیہ طلاق، کہ جس طہر میں طلاق واقع ہوئی ہے. یہاں تک امام اعظم اور امام شافعی دونوں حضرات کا استدلال اور دلیل وغیرہ تفصیل سے ذکر فرماتے. وقد قیل ان هذا الالزام على الشافعی يمكن ان يستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظة لفظ قوله ثلاث. اور یہاں سے ایک دوسرا طریقہ اور استدلال ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہ بھی کہا گیا کہ امام شافعی پر یہ الزام اللہ تعالیٰ کے قول ثلاثہ کا لحاظ کیے بغیر لفظ قروء سے مستنبط بھی ہو سکتا ہے. اور وہ وہیں طور کہ لفظ قروء یہ جمع ہے، وہ یہ کہ یہ جمع ہے، یعنی قرء کی جمع ہے قروء، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر، تو قروء یہ قرء کی جمع ہے اور جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوگی، اس لیے کہ قروء مراد لینے کی صورت میں 3 قروء مکمل نہ ہو سکیں گے، چونکہ 3 سے کم رہ جائیں گے، اس لیے کہ جس طہر میں طلاق دی ہے اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے. لیکن شارع نے خود ہی کہا ہے کہ یہ استدلال فاسد ہے، اس لیے کہ یہ بات جائز ہے کہ جمع کو ذکر کیا جائے لیکن جمع مراد اس سے جمع سے کم ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک الحج اشہر معلومات، تو اشہر یہ شہر کی جمع ہے، الحج اشہر معلومات، حج معین مہینے ہیں، تو اشہر یہ شہر کی جمع ہے، جبکہ اس سے مراد 3 سے کم ہے، اور وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. تو جمع کا ذکر کیا جائے اور مراد 3 سے کم ہو، ایسا جائز ہے، اس لیے یہ استدلال فاسد ہوگا. وقد قیل ان هذا الالزام على الشافعی يمكن ان يستنبط من لفظ قروء، اور کہا گیا ہے کہ یہ الزام، کون سا الزام کہ 3 سے کم ہوگا یا زیادہ، یہ الزام امام شافعی پر ثابت ہوتا ہے. ممکن ہے کہ ان يستنبط من لفظ قروء، کہ اس کا استنباط کیا جائے لفظ قروء سے، بدون ملاحظت قولی ثلاث، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثلاث کو ملاحظہ کیے بغیر. لأنه جمع، اس لیے کہ یہ جمع ہے، واقلہ ثلاث، اور جمع کی کم سے کم 3 ہے. وہذا فاسد، امام شارح فرماتے ہیں یہ قول فاسد ہے. لأن الجمع يجوز ان يذكر، اس لیے کہ جمع کے لیے جائز ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے. ويراد به ما دون الثلاث، اور اس سے 3 سے کم لیا جائے. کما فی قولی تعالی الحج اشہر معلومات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول الحج اشہر معلومات میں اشہر شہر کی جمع ہے لیکن مراد 3 سے کم ہے، اور وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن مراد ہیں. بخلاف اسماء العدد، ہاں اسماء عدد کے برخلاف ہے. فإنها نص فی مدلولاتها، اس لیے کہ اسماء عدد اپنے مدلولات میں نص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کہ لفظ ثلاثہ یہ اس میں عدد ہے اور یہ اپنے مدلول پر ایسے عمل کرتا ہے جیسے کہ نص کا عمل ہوتا ہے، لہذا اب 3 سے کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس کے ذریعے مصنف نے امام شافعی کی پیش کردہ دلیل کا جواب دیا ہے، اور وہ دلیل کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی نے جو فرمایا ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہاں پر لام وقت کے معنی میں ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ لام یہاں پر وقت کے نہیں بلکہ اجل اور علت کے لیے ہے. لعدتہن کا لام اجل کے معنی میں ہے، یہ علت کے معنی میں ہے. معنی ہے فطلقوہن لاجل عدتہن، یعنی ان عورتوں کو طلاق دو اس اعتبار سے کہ ان کو عدت شمار کرنا ممکن ہو، عدت شمار کرنا ممکن ہو. امام شافعی کے استدلال کا یہ جواب ہے کہ لعدتہن میں لام وقت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ علت اور اجل کے معنی میں ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ ان عورتوں کو طلاق دو ایسے کہ ان کو عدت کا شمار کرنا ممکن ہو، اور یہ اس وقت میں ہوگا جب کہ مرد اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے وطی نہ کی ہو، کیونکہ جب ایسے طہر میں طلاق دے گا کہ جس میں وطی نہیں کی ہے تو اب یہ بات یقین سے معلوم ہوگی کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے. جب حاملہ نہیں ہے تو اب وہ عدت گزارے گی بلا کسی شک و شبہ کے 3 حیض کے اعتبار سے، اور ان عورتوں کو
ایسے طہر میں طلاق نہ دو کہ جس طہر میں وطی کر لی گئی ہو، اس لیے کہ جب وطی کر لی تو اب شبہ رہے گا حمل کا بھی، تو اب یقین نہیں ہوگا کہ عدت کیسے گزارنا ہے۔ اگر حمل ہو تو وضع حمل سے عدت ہوگی، اور اگر حمل نہ ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ تو اب اس میں اس کو شبہ رہے گا، تو اب یقین سے معلوم نہ ہو سکے گا۔ اور ایسے ہی عورتوں کو حالت حیض میں طلاق نہ دو، اس لیے کہ جس حیض میں طلاق دی جاتی ہے ہمارے نزدیک وہ حیض معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اب بے وجہ اس کی عدت لمبی ہو جائے گی کہ یہ حیض جس میں طلاق دی ہے شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد آنے والا طہر بھی شمار نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ پہلا حیض شمار ہوگا، تو اب بے وجہ عورت پر عدت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو عدت کا لمبا کر کے حرج میں بھی نہ ڈالو۔ دیکھیں وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فَمَعْنَاهُ، تو اس کا معنی ہے لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ، یعنی لام اجل کے معنی میں، علت کے معنی میں، معنی طَلِّقُوهُنَّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ إِحْصَاءُ عِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو بہی طور کہ ممکن ہو ان کو عدت کا شمار کرنا، وَذَلِكَ، وہ بہی طور بِأَن يَكُونَ فِي طُهْرٍ، کہ طلاق ہو ایسی طہر میں لا وطئ فیہ، کہ جس میں وطی نہ کی ہو، لِأَنَّهُ يُعْلَمُ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ اس وقت جان لیا جائے گا انہا غیر حامل، کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے چونکہ وطی نہیں کی گئی، فتعتد بثلاث حیض بلا شبہ، تو اب وہ بلا شبہ کہ عدت گزارے گی 3 حیض سے، ولا تطلقوا فی طہر وطئ فیہ، اور اس کو طلاق نہ دو ایسے طہر میں کہ جس میں وطی کی ہو، لأنہ لم يعلم حینئذ انہا حامل، اس لیے کہ اس وقت میں یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ حاملہ ہے، تعتد بوضع الحمل، کہ عدت گزارے وضع حمل سے، او غیر حامل، یا وہ غیر حاملہ ہے، تعتد بالحیض، کہ عدت گزارے حیض سے، وکذا لا تطلقوا فی الحیض، اور ایسے ہی اس کو طلاق نہ دو حالت حیض میں، لأن هذا الحیض لم يعتبر عندنا، اس لیے کہ یہ حیض ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، ولا الطہر الذی یلی، اور نہ وہ طہر معتبر ہے جو اس سے متصل ہے، فینبغی ان یحتسب فیہ 3 حیض اخر، تو مناسب ہے کہ شمار کیے جائیں اس میں دوسرے 3 حیض، فتطول العدت علیہا بلا تقریب، تو اس پر بے وجہ عدت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس طہر میں اس سے وطی نہ کی ہو، اور حالت حیض میں طلاق نہ دے۔ فرماتے ہیں ثم لكل واحد منا ومن الشافعی فی هذا المقام قرائن، پھر ہم میں سے ہر ایک کے، یعنی ہمارے اور امام شافعی میں سے ہر ایک کے لیے اس مقام میں دوسرے قرائن ہیں، تستنبت من نفس الآیہ، جو مستنبت ہوتے ہیں نفس آیت سے، بوجوہ متعدد وجوہ کے اعتبار سے، فقد ذکرتها فی التفسیرات الاحمدیہ، اور میں نے ان قرائن کو، ان دلائل کو ذکر کر دیا ہے تفسیرات احمدیہ میں، بالبسط والتفصیل، بسط و تفصیل کے ساتھ، مکمل وضاحت کے ساتھ، فطالعها ان شئت، تو اگر چاہو تو یہ کتاب تفسیرات احمدیہ کی اس کا مطالعہ کر لو، اس کو پڑھو۔ اب وہ قرائن کیا ہیں؟ تو قرائن وہی ہیں جو آپ نے اصول الشاشی میں پڑھے ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ آیت میں لفظ ثلاثہ مؤنث مذکور ہے، اور 3 سے 9 تک کے عدد کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہوتا ہے تو عدد مؤنث آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہوتا ہے تو عدد مذکر آتا ہے، اور قروء کے معنی حیض مؤنث کے ہیں اور طہر مذکر کے، پس لفظ ثلاثہ کا مؤنث ذکر کرنا آیت کریمہ میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ قروء کے معنی طہر کے ہیں، جو مذکر کے ہیں یہی مراد ہوگا، حیض کے معنی مراد نہیں ہوں گے چونکہ یہ مؤنث ہے۔ اس کا جواب ہماری جانب سے یہ ہے کہ نحوی حضرات لفظ سے بحث کرتے ہیں، معنی سے نہیں، اور لفظ قروء مذکر ہے اگرچہ اس کا ایک معنی حیض مؤنث ہے، تو وہ معنی کے اعتبار سے استعمال نہیں کرتے بلکہ لفظ کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مؤنث ہو، لفظ مذکر ہو لیکن اس کا معنی مؤنث ہو۔ اور امام اعظم کی دلیل جو یہاں پر ذکر نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحیضن، کہ وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، اور وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہی نہیں ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، تو ایسی عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 حیض ذکر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
عدم حیض کی بنیاد پر 3 ماہ عدت کو مقرر فرمایا ہے، تو حائضہ کی عدت 3 حیض ہوگی اور ہر حیض 1 مہینے کے قائم مقام ہوگا۔ اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے رسول کا ارشاد گرامی کہ نبی اکرم نے فرمایا طلاق الامتی تطلیقتان وعدتها حیضتان، کہ باندی کے طلاق 2 ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ تو باندی کا حق چونکہ آزاد عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے آدھا ہوتا ہے، اس لیے باندی کی طلاق 1.5 اور عدت 1.5 حیض ہونی تھی، مگر چونکہ طلاق اور حیض یہ متجزی نہیں، اس لیے 2 حیض اور 2 طلاق مانے گئے ہیں۔ بہرحال جب باندی جو اپنی عدت حیض سے گزارے گی تو آزاد عورت بھی اپنی عدت حیض ہی سے گزارے گی۔ یہاں تک مصنف نے خاص کے حکم اول پر پہلی تفریق اور مطلقاً حکم خاص پر چوتھی تفریق کا ذکر فرمایا۔